जाने दो, है दीवाना मोहम्मद का, इसे बोलूं तो क्या बोलूं। दिखाएंगे नकीरे आपका जलवा लहद में जब, तो इस इकबाल को मैं मरहबा सल्ले अला बोलूं। वही है सूफी आज़म जब शफीए आसिया ठहरे, वही है सूफी आज़म जब शफीए आसिया ठहरे। उन्हीं को फिर न क्यों महशर में अपना मुद्दा बोलूं, उन्हीं को फिर न क्यों महशर में अपना मुद्दा बोलूं। मोहम्मद मुस्तफा बोलूं के महबूबे खुदा बोलूं। जरा तू ही बता है दिल मेरे आका को क्या बोलूं। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منحبد حضرت سیدنا غریب عثمانی صاحب سے کلام۔ شفائے درد دل مبتلا غریب نواز، شفائے درد دل مبتلا غریب نواز، ہے چارہ ساز غم لادوا غریب نواز، ہے چارہ ساز غم لادوا غریب نواز۔ دکھاؤ چہرے زیبا ذرا غریب نواز، دکھاؤ چہرہ ذرا زیبا، دکھاؤ چہرے زیبا ذرا غریب نواز۔ یہی غریب کی ہے التجا غریب نواز، یہی غریب کی ہے التجا غریب نواز۔ تمہارے در کو میں اب چھوڑ کر کہاں جاؤں، تمہارے در کو میں چھوڑ کر اب کہاں جاؤں۔ ہوں آستہ کا تمہارے گدا غریب نواز، ہوں آستہ کا تمہارے گدا غریب نواز۔ کبھی پکاروں گا محشر میں یا رسول اللہ، کبھی پکاروں گا محشر میں یا رسول اللہ، کبھی پکاروں گا روز جزا غریب نواز، کبھی پکاروں گا روز جزا غریب نواز۔ میرے خراج عقیدت کا ہے یہ نذرانہ، میرے خراج عقیدت کا ہے یہ نذرانہ، تمہاری شان میں جو کچھ کہا غریب نواز۔ ذرا تو سن لو صدا ایک غریب اعظم کی، ذرا تو سن لو صدا ایک غریب اعظم کی، پکارتا ہے جو در پر کھڑا غریب نواز، پکارتا ہے جو در پر کھڑا غریب نواز۔ شفائے درد دل مبتلا غریب نواز، ہے چارہ ساز غم لادوا غریب نواز۔ آئیے بلا حضرت علامہ مولانا فیض شاہ مرتضی علی صوفی حضرت پاشا علیہ السلام سے قرآن کریم کی تفسیر سنیں۔ یہ لے لیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر اتوار بعد نماز ظہر سلسلے وار درس قرآن کریم کی جو محفل منعقد ہوتی ہے، اس میں الحمدللہ آج ہم پھر سے حاضر ہیں۔ پچھلے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج کی آیتیں پڑھنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ یہ محفل ہمارے بزرگ حضرت مولانا سید شاہ احمد نور اللہ حسن قادری مدظل العالی سجادہ نشین بارگاہ ٹیکمال صدر کل جمعیت المشائخ کی زیر سرپرستی منعقد ہوتی ہے، اور جس میں بطور خاص محترم مولانا صوفی احمد اللہ اقبال چشتی صاحب سجادہ نشین بھی تشریف فرما ہے، اور انتظامات کے سلسلے میں مسجد حاضہ کے متولی مولانا سید شاہ دستگیر پاشا قادری یامین پاشا صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آج کے درس کے لیے جو آیتیں میں ابھی پڑھوں گا اس کو غور سماعت کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين سورۃ الاعراف کی
آیت نمبر 13, 14, 15, 16, 17, 18 6 آیتیں میں نے پڑھی ہیں. 18 نمبر والی آیت ایک بار آپ اور ہم سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. ایک بار اور بآواز بلند درود پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. پچھلے درس میں جو حضرات تشریف فرما تھے وہ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا تذکرہ جاری ہے، اور اس میں اللہ کی طرف سے جو حکم دیا گیا تھا کہ اسجدوا لآدم، تو آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتے تو جھک گئے، فرشتوں کے ساتھ شیطان جھکنا چاہیے تھا، نہیں جھکا، اکڑ گیا. جس پر پوچھا گیا اس سے کہ کیوں آخر تو نے میرے حکم کو نہیں مانا، تو اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے ارشاد فرمایا قال فاہبط منہا، یہاں سے نکل جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، کہ تیرے لیے یہ مناسب نہیں کہ تو غرور کرے، تکبر کرے. فخرج انک من الصاغرین، بس نکل جا یہاں سے، بے شک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے. اس کو بارگاہ رب العزت سے نکال دیا گیا. اب رہا سوال کہ شیطان نے کیا نہیں مانا. گزشتہ ہم سن چکے ہیں کہ اللہ کا حکم نہیں مانا، تعظیم نبی نہیں کیا، اس نبی کی تعظیم. اور اس سلسلے میں مفسرین نے اس میں لکھا ہے کہ بعض چیزیں ظاہر میں جو دکھتی ہیں لوگ اس ظاہر کو دیکھ کر ہی فیصلے کر لیتے ہیں، جبکہ اس کے اندر کی خاصیت خصوصیت پر نظر نہیں جاتی. بالکل شیطان کے انداز کو جو یہاں بیان کیا گیا، اس نے آدم کے بارے میں یہ تو دیکھ لیا کہ وہ مٹی سے بنے، یہ تو دیکھ لیا کہ وہ اللہ کی طرف سے جو بنائے گئے ہیں اس سے پہلے یہ بن چکا تھا، آگ سے بن چکا ہوں، آگ میں پاور ہوتا ہے، یہ سب وہ تو اس نے دیکھ لیا. لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے اس آدم پر اپنی عنایت سے خلافت کا تاج رکھا ہے. خلافت اللہ نے، کیونکہ پہلے یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہو چکی تھی کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ آدم کو بنانے والا، تو مرضی اللہ کی تھی، اور اللہ کی مرضی میں اس نے ظاہراً اپنی سوچ ڈال دی اور سوچنے لگا کہ صاحب یہ تو مٹی کا ہے. تو ظاہراً مٹی کا رہنا کوئی وہاں پر بے عزتی کی یا بات یا کم درجے کی بات نہ تھی، بلکہ درجہ اس طرح اللہ نے بلند فرمایا تھا حضرت آدم کا کہ انہیں اپنا خلیفہ بنایا، انہیں اپنا نمائندہ بنایا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے تاج عطا فرمایا تھا ساری انسانیت کا، مخلوقات میں. اس لیے تو اشرف المخلوقات کہتے ہیں، اشرف سپیریئر، مخلوقات ساری مخلوقات. فرشتے بھی تو نور کے تھے لیکن انہوں نے جھکنے سے انکار نہیں کیا، یہ جھک گیا. تو یہاں سے علماء اور مفسرین کہتے ہیں کہ ایک جیسی نظر آنے والی چیزوں پر آپ اپنے طرف سے یہ فیصلے نہ کریں کہ صاحب یہ تو ایک جیسے ہیں، ہماری طرح ہے. اسی طرح کا رویہ بعض گوشوں سے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی رکھا جاتا ہے کہ بھئی حضور بھی تو ہماری طرح ایک بشر ہیں، انسان ہیں. تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جب
خود وہ فرمائیں اللہ کی طرف سے میں بشر ہوں، تو یہ حضور کی انکساری ہے، طبیعت کا ہمبلنس ہے. لیکن دوسرا کوئی نہیں بول سکتا. یہ دوسرا اگر کہے گا تو یہ بے ادبی ہو. تو اب سامنے جو آپ دکھ رہا ہے اس کو بنیاد بنا کر اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہے. پانی سب ایک جیسے ہوتے ہیں دکھنے میں، تو آپ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب پانی ایک جیسے؟ نہیں. کسی پانی کو کسی پانی پر فضیلت اور فوقیت ہوتی ہے. جی ہاں، ہمارے یہاں آپ خود دیکھتے ہیں دکھنے میں تو پانی ایک جیسا دکھ رہا ہے، لیکن بورنگ کے پانی کا معاملہ الگ رہتا ہے، نل کا پانی الگ ہوتا ہے. پھر جو نل کا پانی آتا ہے وہ بھی مختلف علاقوں سے آتا ہے. کرشنا کا پانی الگ ہوتا ہے، گنڈی پیٹ کا پانی الگ ہوتا ہے. پھر اور پانیوں میں آپ غور کرتے چلے جائیں تو پھر آج کل جو بازار میں مل رہا ہے بسلری کا پانی، وہ دکھنے میں تو بہت اچھا دکھ رہا ہے، لیکن بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس کے اندر فائدہ نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر سارے منرل نکال لیے گئے. پھر ان پانیوں میں سب سے اعلیٰ قسم کا پانی دکھنے میں تو وہ بھی پانی آپ جانتے ہیں زمزم ہے. آپ بولیے کیا ان سارے پانیوں کو ایک صف میں کھڑا کریں گے؟ زمزم وہ پانی جس کو پینے کے لیے کھڑے ہونا پڑتا ہے. تو ایک جیسی نظر آنے والی چیزوں کو دیکھ کر آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی یہ تو معمولی ہے. اس کی حقیقت پہ غور کریں، اس کی ماہیت پر، اس کی اصلیت پر غور کریں، تب پتہ چلے گا کہ نہیں صاحب یہ دکھنے میں ایک جیسا ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر بشری لباس میں رونق افروز ہیں، لیکن حضور کی نورانیت کا کیا پوچھنا. حضور کی شان و عظمت، حضور کے جسم اقدس کی جو بے مثالی ہے، اللہ نے جو چیزیں عطا ہم وہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا. تو بہرحال پھر ایک یہاں پہ بات عرض کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں. پانیوں میں ابھی آپ نے سنا کہ سب سے عظمت والا پانی زمزم ہے. کیا اس سے عظمت والا پانی بھی کوئی ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں اس کوثر کا پانی ہے، لیکن کوثر کا پانی اس دنیا میں نہیں ہے. دنیا میں نہیں، وہ تو حوض کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے، وہاں سے ملے گا. مگر بزرگان دین، علماء و محققین نے فرمایا اس دنیا میں زمزم سے بھی عظمت والا ایک پانی ہوا ہے. اور وہ کون سا پانی ہوا ہے؟ تو زمزم کہاں سے نکلا؟ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا. حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا. اس سے بھی عظمت والا ایک پانی وہ ہے جب آقا دو جہاں نے ایک سفر کے موقع پر لوگوں کے یہ عرض کرنے پر کہ حضور یہاں پانی کہیں بھی نہیں ہے، مختصر سا تھوڑا سا پانی ہے، تو حضور نے ایک برتن میں اپنی انگلیوں کو رکھا اور انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلنے لگے. یہ پانی زمزم سے بھی زیادہ عظمت والا پانی. نسبت وہاں حضرت اسماعیل کے قدموں سے نسبت ہے، یہاں حضور کے دست مقدس انگشتائے مبارکہ سے نسبت ہے. یہ سمجھنے کے لیے بات ہے. انسانوں میں بھی سب ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن کسی کا علم کی وجہ سے، تقویٰ کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے، نسبتوں کی وجہ سے مرتبہ بلند ہوتا ہے. اور جو مرتبوں کو نہیں سمجھتے وہ شیطان کی راہ پر چل رہے ہیں. کہا میں تو اس سے بہتر ہوں، تو نے اس کو مجھے پیدا کیا آگ سے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جائیں آگ سے. تکبر بری بات. جب وہ نکل رہا تھا تو اس نے دیکھیے صاحب سب کا خالق اور مالک تو اللہ ہی ہے نا، شیطان کا بھی اللہ ہی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ شیطان کا کوئی اور ہو. ہم جو اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے. الحمدللہ رب المسلمین نہیں ہے قرآن میں، الحمدللہ رب المومنین نہیں ہے قرآن میں، الحمدللہ رب العالمین، سارے عالمین کا وہی اکیلا رب ہے. کوئی مانے نہ مانے، کوئی اس نام سے یاد کرے یا کسی اور نام سے، رب تو اللہ ہی ہے. شیطان کا بھی اللہ ہی ہے، شیطان کا بھی اللہ ہی ہے. تو اس شیطان نے کہا یا اللہ جب تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا ہے اب میں کس کو بولوں؟ بولنا تو تیرے کو ہی ہے، یہ کرم کر دے میرے اوپر. خالا انظرنی الی یوم یبعثون. ابھی جو دنیا ہے اس دنیا میں قیامت تک کا جو پیریڈ ہے، اور آگے کیا ہو اللہ جانے، لیکن قیامت تک کا یہ دنیا کا جو پیریڈ ہے اس پیریڈ کے حد تک مجھے مہلت دے دے، چانس دے دے، موقع دے دے، تاکہ میں کیا کروں؟ آگے سنیے. مہلت دے دے. یوم یبعثون، یوم دن کو کہتے، یبعثون اٹھایا جانے والا. تو جب سب دنیا والے مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے قیامت کا دن، اس دن تک مجھے مہلت دے دے. اللہ سے
شیطان نے یہ معروضہ کیا. تو پھر اس معروضے پر اللہ نے ارشاد فرمایا قال انک من المنذرین، جا بے شک تو منذرین میں سے، یعنی تجھے مہلت دے دی گئی. اب جو کچھ بھی شیطانیت ہے اللہ کی دی ہوئی مہلت کی بنیاد پر ہے. کہیں بھی کوئی شیطانیت کرتا ہے تو اللہ کی دی ہوئی مہلت ہے، لیکن وہ مہلت پر کوئی اپنا دماغ ساتویں آسمان پر لے جائے تو یہ اس کی نادانی ہے، ایک نہ ایک دن تو پکڑ میں آنے والا ہی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی فرما دیا، یہ مت سمجھو کہ مہلت دی گئی تو اس کے اوپر سے ہمارا کنٹرول ختم ہو گیا ہے. اب بھی اللہ کے کنٹرول میں ہی ہمیں، اور اس کا نشان، اس کا نمونہ، اس کا مظاہرہ، اس کا اداہرن اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ لوگوں رمضان جب آتا ہے تو شیطان کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے، شیطان کو ڈال دیا جاتا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی. اب اللہ کی طرف سے مہلت دینے کے بعد شیطان کا اسٹیٹمنٹ سنیے، شیطان کا اسٹیٹمنٹ سنیے. کہہ رہا ہے قالا، کہا اس نے فبما اغویتنی، جس کے لیے، جس کی وجہ سے، جس کے متعلق میری نافرمانی کی وجہ سے، اغویتنی، تو نے مجھے عذاب دیا، تو نے مجھے سزا دی، تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، تو کیا کروں گا میں؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، ان لوگوں کے لیے، ان کے لیے، اب کس کے لیے؟ آدم اور آدم کی اولاد کے لیے. تو لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، اقعدہ تب میں بیٹھوں گا، بیٹھ جاؤں گا، لہم ان کے لیے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، کہاں بیٹھوں گا؟ تیرے راستے پر، صراطک المستقیم، صراط راستے کو کہتے ہیں، صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. ہاں، بھٹکانے کے لیے بیٹھے گا، اور کہاں بیٹھوں گا؟ تیرے سیدھے راستے پر، وہیں بیٹھوں گا، وہاں بیٹھ کے بھٹکاؤں گا. تو آپ بولیں گے کہ صاحب سیدھے راستے چلنے کے لیے آسانی بہت مشکل ہے، کیونکہ سیدھے راستے پر چلنے کے وقت کہیں شیطان ادھر سے آ جائے گا، کبھی بیٹھ کے بھٹکائے گا. ہاں، سیدھے راستے پر، تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ کے ان لوگوں کو بھٹکاؤں. یہ ہے شیطان کا اسٹیٹمنٹ. آگے سنیے، پھر کہہ رہا ہے ثم لآتینہم، پھر میں آؤں گا ان کے پاس، ضرور بضرور آؤں گا، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، وعن ایمانہم، ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے بھی آؤں گا. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کس کی تفصیل ہو رہی ہے؟ یہ ہے شیطان کا وہ اسٹیٹمنٹ جو اللہ کے سامنے اس نے عرض کیا کہ اب تو نے مجھے مہلت دے دی نا، اب اس مہلت کا ایسا فائدہ اٹھاؤں گا، اور جس کی وجہ سے میں نکالا گیا، جس کی وجہ سے میں بارگاہ سے دھتکارا گیا، اب اس کا تو پیچھا چھوڑوں گا نہیں، اس کو ستاؤں گا، اس کو اچھا کہاں، ایسا نہیں ہے کہ میں جا کے کونے میں گھر بنا لے کے وہیں رہ جاؤں گا، بلکہ تیرے راستے میں بیٹھوں گا، تیرے راستے میں بیٹھوں گا. آپ یہ مت سمجھیے کہ صاحب گناہ صرف ٹاکیز میں ہوتا ہے، یہ مت سمجھیے کہ گناہ صرف بازار میں ہوتا ہے، مسجد کی آنے کے راستے میں بھی ہوتا ہے، اللہ والوں کے راستے میں بھی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان ہمیشہ ہماری طاق میں بیٹھا ہوا ہے، طاق میں بیٹھا ہوا ہے. لاقودن جو ہے نا، اس کا ترجمہ بتایا گیا، طاق میں بیٹھا ہوا ہے. کیسا طاق میں؟ جیسے سمجھنے کے لیے کر رہا ہوں، جیسے کوئی کسی کو خدا نخواستہ نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے تو اس کی طاق میں رہنا، یا کسی کو پکڑنا ہے، پولیس ہے، مجرم کو پکڑنے کے اس کے اوپر واچ کرتے رہتی، کہاں جا رہا، کدھر جا رہا، کب انہیں ذرا موقع ملا پکڑوں. یا پھر کسی کا کوئی نقصان پہنچانا ہے، یا اور ایک مثال ہے، بلی ہے، چوہے کے لیے گھر بیٹھتی، طاق میں رہتی، نگرہ کے پکڑوں. تو بالکل اسی لفظ طاق میں، ہاں طاق میں بیٹھے ہوئے تھے میرے واسطے، نکلوں گا تو مجھے ستائیں گے، نقصان پہنچائیں گے. چانس کی بس چانس ڈھونڈ رہا ہوں. اللہ کے پاس سے تو چانس مل گیا، بندوں کے پاس سے کب چانس ملتا؟ موقع کی تلاش میں.
कैसा किस अंदाज से भटकाऊं। कभी मियाँ बीवी में झगड़ा डाल के भटकाता, कभी जो है भाई भाई में झगड़ा डाल के भटकाता, कभी माँ बेटे में गलतफहमी पैदा करके भटकाता, कभी उलमा के बारे में, कभी बुजुर्गों के बारे में बदगुमानी करके पैदा करता, कभी गीबत। यानी उसका पूरा मिशन चालू है। अच्छा, उसका मिशन चालू है, उसके साथ साथ उसके चेले भी हैं। तो आप देखिए उसकी जो ताकत अल्लाह से लिया, लेके क्या कर रहा है। एक तो अल्लाह के रास्ते में बैठूंगा, दूसरे आऊंगा मैं उनके पास, सामने से भी आऊंगा, पीछे से भी आऊंगा, दाएं से भी आऊंगा, बाएं से भी आऊंगा। इसी तरह आके उनको इस लायक बना दूंगा, इस तरह उनको भटकाऊंगा। क्या करूंगा, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। उनके अंदर से इतनी अच्छाइयां निकाल के खराबियां भर दूंगा उनमें, ये क्या होगा, अल्लाह मैं इस आदम और औलाद आदम को भटकाऊंगा, इतना भटकाऊंगा, सामने पीछे आगे आजू बाजू से, के वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। ये जुमला बहुत काम का है। आप हम गौर करें इस पे। इतना भटका दूंगा कि तू अल्लाह तू अक्सरहुम उनमें से ज्यादा को, तू उनमें से ज्यादा को तजीदु पाएगा, ला लग गया, नहीं पाएगा। उनमें से ज्यादा लोगों को मैं नाशुक्रा बना के छोड़ूंगा, नाशुक्रा। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, तू नहीं पाएगा उनमें से अक्सर को शुक्र करने वाले। यानी ज्यादा लोग शुक्र नहीं करने वाले और बहुत कम लोग रहेंगे जो शुक्र करने वाले। ये बात बहुत अहम है, हमारी जिंदगियों में बहुत अहम है। इसलिए अहम है कि आजकल की जिंदगी की बेचैनी, बेकरारी, लड़ाई झगड़ा, टेंशन, मुसीबत, बीमारियां, इन सब का एक ही आप देखें रीजन है, एक ही सबब है। वो सबब क्या है? अगर इस बात पे मैं अर्ज करूं तो बहुत कुछ अर्ज किया जा सकता है, लेकिन हर बंदा, देखिए साहब, हम खाली आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुन के और अच्छा किस्सा है चले जाना है, नहीं। हमको इसमें हमारे लिए क्या रोशनी है वो कबूल करना है, वो एक्सेप्ट करना है, करके फिर उसको अपनी जिंदगी में लाना है। सिर्फ पढ़ना सुनना नहीं। तो वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, इतना भटकाऊंगा कि उनमें से अक्सर तुझे शाकिर नहीं मिलेंगे, मतलब नाशुक्रे मिलेंगे। तो शुक्र क्या है यह जानना जरूरी है। हमारी जिंदगियों में बहुत कुछ रहता है, लेकिन वो बहुत कुछ रहने के बावजूद हम एक आध चीज न हो उसको बुनियाद बनाकर इतनी नाशुक्री करते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, जबकि अल्लाह पाक का वादा है। ये भी कुरान में। ये बातें बार बार सुनने से हमारे कानों के जरिए दिलो दिमाग में ऐसा बैठ जाए, ताकि जब ऐसा कोई सिचुएशन आए जहां पे इंसान नाशुक्री की तरफ बढ़ रहा है तो फौरी उसको ये बातें अटैक करें, नहीं तू नाशुक्री कर रहा है, कहीं उनमें से ना हो जाए तो नाशुक्र है, लिहाजा शुक्र कर। तो बहुत सारी चीजें हमारे पास रहते पर भी हम नाशुक्री करते हैं। अल्लाह का वादा है, लइन शकरतुम, अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे, अल्लाह से ताल्लुक थैंकफुलनेस का रखेंगे, अल्लाह से शुक्रगुजार बंदे बने रहेंगे, अल्लाह का शुक्रिया अदा करते रहेंगे, लअज़ीदन्नकुम, तो देखो मैं जरूर बजरूर तुम्हारे नेमतों में इजाफा करूंगा। वादा है पक्का। और इस नुस्खे को आप आजमा के देखिए, इस नुस्खे को आजमा के देखिए, खुदा की कसम खा के कहता हूं कि ये ऐसा नुस्खा है कि ऐसे वैसों को कैसा ऐसा बना दिया है। और ये नाशुक्री ऐसा बड़ा मर्ज है, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो। छोटे अल्फाज में अर्ज कर दे रहा हूं, शुक्रगुजारी। आजकल घरों में बीवियों का हाल देखिए, अरे वो नहीं है, अरे ये, अरे शुक्र करो बीवी जो है उस पर शुक्र करो।
کیا نہیں ہے اس پر ڈسکس کرنے کے بجائے کیا کیا ہے اس پہ تو ڈسکس کرو کم سے کم. اس کا خیال کیوں آتا؟ بہت اہم بات کر رہا ہوں. خیال اس لیے آتا دیکھیں وہ ایسا کرے، ان کا نے وہ ہے، ان کا نے وہ ہے، ان کا نے وہ ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. توبہ کرو بھائی، توبہ کرو. کن کا نے کیا ہے وہ مت دیکھو، کس کے پاس کیا کچھ ہے وہ مت دیکھو. یہ دیکھو ہمارے پاس کیا کیا ہے، کیا کیا اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے. ارے جتنوں کے پاس جو کچھ ہے ٹھیک ہے، وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، ہر ایک کی قسمت الگ، ہر ایک کا نصیب کا معاملہ الگ. لیکن ہم کو کیا سکھایا گیا؟ اگر کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھیں آپ تو کیا کریں؟ کسی کا حسن ہے، کسی کی نعمت مال ہے، گھر ہے، جائیداد ہے، تو کیا کریں دیکھ کے؟ کہاں سے آ رہا کہ بھائی ان کو اور یہ حسد ہے. یہ آپ اس وقت کیا کریے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ ہے درس، یہ ہے اسلام کا درس. ماشاء اللہ، اللہ 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 جو چاہا. ماشاء اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اچھا آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے. ماشاء اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ماشاء اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تم کو اور دے. اللہ اور دے کے مطلب الگ ہے. اللہ اور دے بول کے اللہ مزید فضیل، اے اللہ ان کو دے اور عطا فرما، یہ ہے ماشاء اللہ کا مطلب. کیا ہے؟ ما شاء اللہ، ما شاء اللہ. شاء کہتے ہیں، شاء کہتے ہیں چاہنے کو. اب یہ شاء اور ان کا بھی استعمال ہوتا ہے ان شاء اللہ. کسی کام کے کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں انشاءاللہ. بھائی کل دعوت ہے آپ کو تشریف، انشاءاللہ. میاں ذرا جو ہے وہ کام کر، انشاءاللہ. کل آ رہے ہیں نا، انشاءاللہ. انشاءاللہ. ان اگر شاء چاہے اللہ، اگر اللہ چاہے تو میں ضرور حاضر رہا ہوں. اور انشاءاللہ بولنا تو لازم ہے، ضروری ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے جیسا انشاءاللہ میں ان اگر اللہ چاہے ہے، ان کو ہٹا دیجئے، ان کو ہٹا کے عربی میں ما رکھیے. ما شاء اللہ، اس کا مطلب ہے جو اللہ چاہے. ارے کسی کے پاس نعمت ہے تو یہ اللہ کی چاہت سے ہے، میں اس پہ کیوں اعتراض کروں؟ یا اللہ تیری مرضی ہے، تو اس کو عطا فرمایا، مجھے بھی دے سکتا ہے. ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے. یہ یقین اللہ کے متعلق رکھیے. ارے اللہ آپ کو بھی دے گا، کیا اس کے خزانے میں کمی ہے؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اس کے پاس ہے آپ کے پاس نہیں رہیں گی. ما شاء اللہ. اب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں تو انشاء اللہ، ما شاء اللہ، انا للہ، یہ روزمرہ کی زبان میں چلتے رہتا ہے، لیکن اس کے میننگ اگر معلوم ہو جائے تو بڑا مزہ. ہمارے معاشرے میں بات چلیے تو سن لیجیے، بہت سارے کیسز ایسے ہو رہے ہیں، بچیاں یا بچے سڑک رہے ہیں، بھٹک کے جا رہے ہیں آئے دن. تو ان کے متعلق سازش کرنے والے یہی کر رہے ہیں کہ بچیوں کو اٹریکٹ کرنے کے واسطے غیر مسلم لوگ سکھا کے رکھے بچوں نوجوانوں کو کہ تم ذرا اردو اسٹائل میں بات کرنا، انشاءاللہ بولنا، ماشاءاللہ بولنا، سمجھے؟ انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ایسے بات کرنا تاکہ ان کو ذرا قریب کیا جائے. قریب کر کے پھر کیا کرنا وہ تو معلوم نہیں ہے. تو انشاءاللہ ماشاءاللہ بولنے کے اندر بھی ایک صحیح انٹینشن، ایک غلط انٹینشن، ایک نیک نیتی، ایک بد نیتی. اب ماشاءاللہ اس کو بھی کبھی آپ کسی کو تکلیف دے رہے ہوتے، او ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہاں سے آ رہا ہے اتنا؟ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ماشاءاللہ میں پازیٹیوٹی نہیں ہے، نیگیٹیوٹی ہے. ماشاءاللہ تو بول رہا لیکن اس نے طنز مار رہا، یہ غلط. تو ہر چیز میں انشاءاللہ ہو، ماشاءاللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ کا خدا خیر. ایک صاحب تھے ہمارے، انتقال ہو گیا، انہوں ایسے باتیں بہت کرتے تھے. بولے میاں اگر کوئی تم سے وعدہ کرے تو انشاءاللہ کے ساتھ کیا بول رہا دیکھو. اگر انشاءاللہ تعالی بول رہا ہے، انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی بولتے ہیں، انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ نے چاہت، اللہ تعالی نے چاہت. لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو بدل دیتے ہیں مذاق اڑانے کے لیے. انشاءاللہ تعالی،
इंशाल्लाह टाल दिया, मेरे से नहीं होता काम आपसे, आपका इंशाल्लाह तो हो रहा मगर टाला बोल रहा, इंशाल्लाह टाला नहीं, टाला नहीं, इंशाल्लाह ताला। और आप ये कहेंगे तो आपका यकीन मजबूत होगा और आप काम करेंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में भी एक वाक़या है कि आपने इंशाल्लाह एक मर्तबा कहना था, न कह पाए, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने उनको तंबीह की। मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने सारी बातों की तालीम दी और हुजूर ने हमको सिखाया इंशाल्लाह कहा। कहने का मतलब, कहना कब कहना है, उसका एक सिचुएशन होता है। एक साहब, देखिए बस छोटे छोटे वाकयात हमारे लिए बड़े काम के रहते हैं। एक साहब की दूसरे साहब से मुलाकात हुई, मिसाल के तौर एक अल्लाह वाले से एक नौजवान की मुलाकात हुई। कहाँ जा रही हैं यहाँ? अरे हजरत जा रहा हूँ शोरूम को कार लेने जा रहा हूँ और लेके अब आता हूँ, अभी वह तो आज नहीं आता, कल मिलता हूँ। तो वो हजरत बोले, मियाँ ऐसा तुम बोल रहे हैं कोई फ्यूचर में करने का काम है तो उसके साथ इंशाअल्लाह लगाना चाहिए, ये तालीम है हमारी। तो बोले क्या मतलब है इसका? कि अल्लाह ने चाहा तो जरा उनको रोशनी कम मिली थी, अब इसमें अल्लाह ने चाहा तो नहीं चाहा तो क्या है साहब, माज़अल्लाह पैसे मेरे जेब में है, शोरूम में गाड़ी है, मैं गया गाड़ी लिया आ गया, वो कौन सी बड़ी बात, मैं जा रहा हूँ लेके आ रहा हूँ। नहीं बाबा ऐसे मौके पर इंशाअल्लाह बोलना, नहीं 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 हमको क्या जरूरत इंशाअल्लाह बोलने की, जरा दुनिया की चक्कर खाए हुए थे। खैर उन्होंने तो चले गए, इन अल्लाह वाले थे, नमाज को चले गए, मस्जिद को चले गए। उसके बाद 2 घंटे के बाद में फिर उनसे मुलाकात हुई, मुंह लटका लेके आ गए, इंतहाई बुरी हालत है। तो बोले क्या है भाई, ऐसी क्यों हालत है लेके आए? नहीं साहब क्या बोलूं, इंशाल्लाह मैं यहाँ से गया तो इंशाल्लाह बस में चढ़ा तो इंशाल्लाह वहाँ पे मेरी जो है हालत बुरी हो गई, मेरे को नहीं मालूम हुआ, मैं जो है वहां से इंशाल्लाह फिर शोरूम में गया, इंशाल्लाह जाके गाड़ी लिया, लेके इंशाल्लाह जो है पैसे देने के वास्ते जेब में हाथ डाला तो इंशाल्लाह मेरी पर्स काट देते, बोले इंशाल्लाह। देख रहे हैं? उन्होंने कहा मियाँ एक जगह सही तौर पर इंशाल्लाह बोलते तो तुम्हारा इतने वक्त इंशाल्लाह बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, और जबकि इंशाल्लाह बोलना कोई जरूरत ही नहीं है, ये इंशाल्लाह की क्या जरूरत है? इंशाल्लाह तो उस वक्त बोलेंगे जब तो उनको सबक मिला कि भाई इंशाल्लाह बोलना, तो हर जुमले में इंशाल्लाह बोल रहे हैं, हर जुमले में इंशाल्लाह बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी बातें बंदे को, एक मुसलमान को अपने रब से जोड़े रखने के लिए, बाबा तुम गैर जरूरी टेंशन मत लो, उनको इतना मिला, इनको अल्लाह दिया, उनको बस खुश रहो। और ये बात याद रखने की है, कुछ चीजें उनको मिली हैं, कुछ आपको मिली हैं, बाद ऐसी चीजें होती हैं जो आपके पास है उनके पास नहीं रहती। ऐसे कई चीजें रहते हैं, नहीं सोचते हम अरे ऐसा होगा, जो चीजें आपका नहीं है उनके नहीं है, जो उनके नहीं है वो आपका नहीं रहते। तो ऐसे में शुक्र करना, और बात शुक्र की चली है तो एक फार्मूला मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस करीमा से दिया। साहब ये बात है, बहुत काम की है, ये काम की इतने काम की बातें, अगर ये बातों को आप अब यहाँ तो आपको तो नहीं बोल सकता मैं, अगर आप ये बातों को अपने जहन नशीन करने गीठी मार लें, पल्लों में बन ले तो नहीं बोलता, पल्लो तो यहाँ ही नहीं किसी का, हैदराबादी मुहावरे में गीठी बांध लें आप, तो आपकी जिंदगी सुकून से गुजरे, टेंशनों से फ्री रहेंगे। क्या फरमाए कि शुक्र का एक उसूल ये है कि जब कभी आप बंदों के पास नेमतें देखें, उनके पास कोई ना वो पैसा, वो दौलत, या वो कपड़े, वो कार, वो बंगला, वो गाड़ी, तो आपको उधर देखेंगे और वो क्या बंगला बना, और बंगला बना लिया, मैं अभी किराए घर पे छू, नहीं देखना, उस तरफ तवज्जो नहीं देना। तवज्जो किस तरफ करना? तवज्जो दुनियावी मामलात में, पैसा, दौलत, माल, जायदाद, घर, ये दुनियावी मामलात में कभी भी, फॉर्मूला याद रखिए, हदीस में आया, कभी भी अल्लाह की नेमतों पर नजर रखने के लिए दूसरों के पास जो आपसे ज्यादा है उनको तवज्जो नहीं देना, इग्नोर कर देना।
بلکہ آپ ان کو دیکھنا جو آپ سے معاملات میں کم درجے کے ہیں. مثال کے طور پر آپ کنے الحمدللہ کار ہے تو آپ وہ کار والے کو اور سر مرسڈیز، ارے بھائی وہ، ارے فلاں فلاں. آپ نے جو کار ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کار بھی نہیں ہے. یاد رکھیے. اور اگر آپ کے پاس گاڑی ہے ٹو ویلر تو آپ کار والوں کو دیکھ دیکھ کے للچائی بھی نظروں سے مت دیکھیں. اور ہمارے پاس ابھی گاڑی سے آؤں گا، کار آ گئی، نکو ادھر دیکھو نکو. آپ ادھر دیکھیں گے تو آپ کے دل میں ناشکری پیدا ہوں گی. آپ تب کیا کرنا، گاڑی والا کار والے کو نہیں دیکھنا، سائیکل والے کو دیکھنا. مثال سائیکل، ارے بھائی وہ بیچارے کنے سائیکل تو کیا محنت سے آتے ہیں، وہاں سے یہاں جا رہے ہیں، یہاں سے وہاں جا رہے ہیں. اب آج کل تو سائیکلیں ختم ہو گئی. ہم اپنے بچوں نے دیکھے لوگ سائیکلوں پر دور دراز کے سفر کرتے تھے، 20-20 کلومیٹر 30-30 کلومیٹر جایا کرتے تھے. ہمارے گھر کے سامنے ایک صاحب تھے جناب عثمان خان صاحب بول کے، وہ عثمانیہ یونیورسٹی میں کام کرتے تھے. روزانہ صبح سائیکل پہ وہاں جاتے تھے، وہاں سے واپس شام میں آتے روز. آج خالی اگر میں کہوں میاں ذرا نلونڈا ایکسپورٹ تک جا کے کچھ لے کے آؤ تو میرے کا کٹا لاتا گاڑی ہونا بچے. تو گاڑی والا سائیکل والے کو دیکھ کے شکر کریں گا. کبھی بھی دوسروں کے پاس نہیں دیکھنا، الحمدللہ جن کا نہیں ان کو دیکھو آپ. اس کے بعد سائیکل والا کیا کرے، اب بولے بھائی سائیکل والا تو کس کو دیکھنا، سائیکل ہی سب سے قریب. نہیں، سائیکل والا اس کو دیکھے جو پیدل چلنے والا ہے. ارے اس میں کیا سبھی چلتے نہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو چل بھی نہیں پاتے. چنانچہ حضرت شیخ سعدی رحمانی نے اپنی تفسیر اپنے کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے، بزرگ آدمی تھے. وہ جو ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، عالم تھے، اور نماز پڑھ کے جب وہ واپس جانا چاہ رہے تھے تو یہ پرانا سسٹم ہے، چپل غائب ہوگی، چپل چوری ہوگی. چپل کے چوری ہونے پر وہ حیران ہوئے، پریشان ہوئے، ادھر دیکھے ادھر دیکھے، بولے ہے ہمیں کو باہر ننگے پہنچانا پڑے گا. بہت دیر انتظار کرتے رہے، دیکھے سب لوگ جانے کے بعد اس طریقے سے نکل کے باہر جا رہے تھے. اور یہ سوچ کے آ رہے تھے کوئی میرے کو نہیں دیکھا تو اچھا ہے، میں کیونکہ عالم ہونا بھائی، عالم میں نہیں دیکھے تو اچھا، بڑا شرمندگی سے بڑے اللہ یہ میرے ساتھ ہی چھوڑا تھا، ایسا کیوں ہوا، سوچ لیتے جا رہے. رستے میں تھوڑی دور گئے، ایسا ایک منظر نظر آیا ان کو کہ اس منظر کو دیکھ کے بھاگتے ہوئے آئے اور مسجد میں سجدہ میں گر پڑ رونے لگے. مؤذن صاحب پوچھے حضرات کیا ہوا، کیا تکلیف ہے؟ تو بولے میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اللہ سے معافی مانگے. ہو کیا غلطی ہوئی؟ تو بولی چپل چوری. چپل چوری تو آپ کی کیا غلطی ہے اس میں؟ چپل چوری ہونے پر میں نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی. ہوا یہ کہ میں چپل کے چوری ہونے پر ننگے پاؤں باہر نکلا، یہ سوچ کے کہ لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے، بڑا شرمندہ تھا، اپنے آپ کو بڑا ذلیل محسوس کر رہا تھا کہ میری چپل چلی گئی، میں ننگے پر باہر جا رہا ہوں. لیکن راستے میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں، وہ گھسیٹ کر چل رہا ہے. تو مجھے خیال آیا کہ میرے رب کا مجھ پر کتنا بڑا کرم ہے، ایک چپل ہی تو گئی نا، دوسری چپل خرید سکتا ہوں، لیکن اس بندے کے تو پاؤں بھی نہیں ہے، اس کے تو پاؤں بھی نہیں ہے، میرے پاؤں تو سلامت ہے، پاؤں تو سلامت ہیں. اور آج اللہ تو سب کو بچائے، سب کی حفاظت کرے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں شوگر کے بڑھ جانے کی وجہ سے کبھی کسی کا ٹخنے سے پاؤں کاٹ دے رہے ہیں، کبھی گھٹنے کر سے کاٹ دے رہے ہیں، کبھی کمر کے پاس سے کاٹ دے رہے ہیں. تو آپ ایسے لوگوں کو دیکھ کر شکر ادا کیجئے، شکر ادا کیجئے. شکر میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، میں سمجھ رہا تھا دل بات ختم ہو جائے گی. اور آپ بولیں گے صاحب میرے کو تو چلنے آتا، چلنے والا کس کو دیکھا، اس کو دیکھیے. یعنی تو کم از کم جو شخص لیٹ گیا ہے اس کو چلنے نہیں آتا، اس کو دیکھیے. ایک صاحب ایسی تھے بہت بڑے، کیا میاں اللہ میاں سب دیکھو انہیں کیسا بلڈنگ بنا دیا، ارے ہاں میاں جو ایسا کر دیا ویسا کر دیا، ہمارا کچھ اللہ میاں نہیں دیا، بڑے شکایتیں کر رہے تھے. ان کے ساتھ ان کا سچا دوست ہے. سچا دوست وہ ہے جو آپ کی آنکھیں کھولے دنیا و آخرت کے معاملے میں. دوست وہ نہیں ہوتا جو آپ کو ظاہر ہاں اچھا ہے میاں اچھا ہے ہر بات کی تائید کرے. تو اس نے کیا کیا، ٹھیک ہے میاں، خاموش سنا، اور ان کے گاڑی آ گئی، ان کے بنگلہ آ گیا، ان کے دیکھو ان کا کاروبار چل رہا، ایسا چل رہا ویسا. انہیں پکڑ کے سیدھا عثمان دواخانہ کو لے گیا سیدھا. ارے یہاں کہیں ایک صاحب سے ملنا ہے،
وہاں جا کے وارڈس میں دیکھ رہی ہیں وہاں وہ ایک بیمار پڑا ہوا ہے, وہاں ہڈیوں کا بیمار پڑا ہوا ہے. ایک مقام پر تو گئے تو برن وارڈ معلوم ہے آپ کو, وہ ڈینجر وارڈ, عثمانیہ دواخانے کا ڈینجر ترین وارڈ, جو لوگ جل جاتے ہیں نا ان کا. وہاں جا کے دیکھے تو صورتیں پہچان نہیں آ رہے لوگ, وہاں دیکھے تو حیرت ہوئی. تو یہاں کیوں لائے؟ بولے آپ وہاں جو ان چیزوں کو دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ اللہ نے ان کو دیا ہم کو نہیں دیا, اب بولو ان کو دیا سو بیماری میرے کو بھی دینا تھا بول کے. ان کو جو بیماری نہیں دیا اس پر شکر کرو اللہ تعالیٰ کا. تو یہ شکر ہے صاحب. ہر معاملے میں میاں بیوی کے درمیان شکر پہ جھگڑا, تعلیم کے معاملے میں جھگڑا, ہر چیز میں شکر کریں. البتہ اس معاملے میں دنیا کے پیسے دولت وغیرہ کے معاملے میں تو آپ اپنے کم تر لوگوں کو دیکھیں گے, ان کو دیکھ کے شکر ادا کریں گے. لیکن علم کا حاصل کرنا اور تقوی پرہیزگاری, یہ دو چیزوں میں نیچے والوں کو نہیں دیکھیں گے, یہ دو چیزوں میں اوپر والوں کو دیکھیں گے. ہاں ارے انہوں اتنے نیک ہے, میں گرا پڑا ہوں لیکن کوشش تو کروں گا ان کے جیسا. اس معاملے میں اسی لیے قرآن میں آیا فاستبقوا الخیرات, نیکی کے کاموں کے اندر مسابقت کر سکتے ہیں, دنیا کے معاملات میں مت کرو. اور یہ ساری چیزوں کی بیماریوں کی جڑ یہی ہے ناشکری. شکر کرتے جاؤ اللہ دیتے جاتا, شکر کرتے جاؤ اللہ دیتے جاتا. اور ایک یاد آ گئی بات, جانور, ہم سے جانور اچھے ہیں جو شکر کرتے ہیں. مرغی کو دیکھا آپ نے کبھی پانی پیتی کیا کرتی؟ بول نہیں سکتی, ایک گھٹ پی اوپر دیکھتی. ہم کو اللہ کا شکر کیسا کرنا چاہیے؟ ارے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, ایک سانس آ رہی, ایک سانس جاری, ایک نکل رہی, ایک داخل ہو رہی, نکل کے ختم ہو گئی تو برخاست ہے نا, اتنے نہیں ہے. تو آپ ہم دیکھیں ہر سانس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, ہم کو نہیں کرتے. اور یہ پکی بات ہے صاحب, پکی بات ہے. میں آپ سے کیا عرض کروں, قرآن کا حکم ہے, حدیث ہے کہ جو بندہ شکر کرتا انہیں ہمیشہ خوش رہتا. ڈاکٹرز بھی بول رہے ہیں, ڈاکٹرز کیا بول رہے ہیں, یہ جو بی پی, شوگر اور یہ تھائرائیڈ وغیرہ کے امراض جو ہو رہے ہیں, یہ ٹینشن, ہاں ہم کہنے آ گیا خوش, الحمدللہ اللہ کا فضل ہے, میں جو بھی ہوں مزے میں ہوں, اللہ کا دیا. خوش رہو, خوش رہنے میں صحت اچھی رہتی ہے آپ کی. ٹینشن لیے تو مسائل آتے ہیں. بہرحال ولا تجد اکثرهم شاکرین, اور بات بہت دور نکل گئی, اور تو ان میں شکر گزار بندوں کو نہیں پائے گا. اس کے بعد اللہ نے کہا قال اخرج منها مذءوما مدحورا, یہ آیت بھی ہے. لیکن یہاں رک کے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا, آدم علیہ السلام کا تذکرہ ایک یہاں 8ویں پارے میں نہیں, سورہ اعراف میں بھی ہے, سورہ بقرہ میں بھی ہے, سورہ طہ میں بھی, مختلف مقامات پر ہے, سورہ صافات میں بھی ہے. تو ایسے موقع پر ہم کو وہ بھی دیکھنا ہے. سورہ حجر میں بھی ہے. یہاں اس نے جاتے جاتے کہا بہت کم لوگوں کو شکر گزار رہنے دوں گا, باقی سب کو بنا دوں گا. اسی کے ساتھ ساتھ اس نے ایک اور اعتراف بھی کیا. وہ کیا کیا, وہ بات اس پہ ختم کر دیں گے. چنانچہ سورہ حجر میں آیا, کہتا ہے اخرج, اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جائے ایسے. تو اس نے پھر نکلتے وقت میں کیا اللہ سے کہا, ذرا وہ سن لیجئے, وہ ہمارے کام کی چیز ہے بہت موجودہ دور کے. کہا ربی بما اغویتنی, یہاں پہ وہی منظر ہے, ربی فانظرنی الی یوم یبعثون, اے اللہ مجھے مہلت دے. کہا انک من المنظرین, وہ یاد ہے کب, الی یوم الوقت المعلوم, قیامت تک. اس کا سنیے, قال ربی, کہا اے رب, بما اغویتنی, جس کی وجہ سے تو نے مجھے سزا دی, میں کیا کروں گا, لأزینن لہم, ان کے لیے گناہوں کو برائیوں کو ڈیکوریٹ کر کے لاؤں گا سامنے. فی الارض, زمین میں, ولأغوینہم اجمعین, اور ان سب کو اغوا کروں گا, کڈنیپ کروں گا. یہ کہنے کے بعد اس نے جو اور ایک بات کہی وہ بہت زبردست ہے. کہا الا عبادک منہم المخلصین, سب کو تو بھٹکاؤں گا, سب کو تو بہکاؤں گا, لیکن ان میں جو تیرے خاص بندے ہوں گے ان پر میرا زور نہیں چلے گا. یہ خاص بندے کون ہیں؟
وہی جو شکر گزار بندے ہیں. یہ خاص بندے کون ہیں؟ وہی جن کو ہم اللہ والے کہتے ہیں، جن کو اولیاء اللہ کہتے ہیں. چنانچہ سورہ صافات کے آخری میں بھی اس نے، بلکہ سورہ صاد کے آخری میں کہا کہ قال ربی فانظرنی. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہا کیا ہوا، کیوں تو نے نہیں کیا؟ قال انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، تو نے اس کو آگ سے پیدا کیا اور تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے. فاخرج منها فانک رجیم، چلے جا یہاں سے، بے شک تو دھتکارا ہوا ہے. وان علیک لعنتی، اور اللہ نے فرمایا کہ تجھ پر میری لعنت ہے الی یوم الدین، قیامت تک. پھر اس نے کہا قال ربی فانظرنی، کہا اے اللہ مجھے مہلت دے الی یوم یبعثون، جب لوگ اٹھائے جائیں گے. قال فانک من المنظرین، تو اللہ کی طرف سے کہہ دیا گیا جا تجھے مہلت ہے الی یوم الوقت المعلوم، الی یوم الوقت المعلوم، ایک خاص وقت تک، قیامت تک. تو اب دیکھیے یہاں قسم کھا رہا، تین مقامات آ گئے. اب کیا ہے، یہ سب ہمارے حضرت قبلہ کا احسان ہے کہ حضرت قبلہ نے صرف تعلیم نہیں دی، سب سے پہلے حافظ بنایا. تو حفظ کی وجہ سے کون سی چیز کہاں ہے، کدھر ہے، وہاں سے یہاں سے پکڑ کے لا کے آپ کی خدمت میں ہم رکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. تو وہاں ایک ہی واقعہ ہے، الگ الگ اس کے حصوں کو. اب یہاں دیکھیے قال فبعزتک، یہاں تو اس نے قسم کھائی، اے اللہ تیری عزت کی قسم. شیطان بول رہا تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، ان سب کو کڈنیپ کر کے دھوکہ دوں گا. قسم کھا کے بول رہا، چھوڑتا ہوں نہیں، لیکن اسی کے ساتھ کہہ دیا الا عبادک منہ المخلصین، مگر میرا زور ان پر نہیں چلے گا جو تیرے مخلص بندے رہیں گے، جو تیرے خاص بندے ہوں گے، جو تیرے نیک بندے ہوں گے، جو تیرے پیارے بندے ہوں گے. اور ان نیک بندوں سے ہی قریب رہنے پر ان کا اثر ہم قبول کرتے ہیں اور ہم بھی اپنے آپ کو سیف کر لیا کرتے ہیں. حضرات محترم یہی وہ لوگ ہیں. اب انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے، لیکن انبیاء کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد جو سلسلہ نبوت کے فیضان کو لیے ہوئے نام بدل کے شروع ہوا، اس کو کہتے ہیں فیضان ولایت. نبوت ختم، اب ولایت باقی، نبی ہونا ختم، ولی ہونا باقی. تو ولیوں میں سب سے پہلے ولی اللہ کے حبیب نے جنہیں فرمایا مولا علی ہیں. آپ کے بارے میں انشاءاللہ ہم آنے والے اتوار کو مزید عرض کریں گے، لیکن آج ہم بعد والے اولیاء میں سے ایک ولی کا تذکرہ کرتے ہیں. ولی مولا علی کے بعد جو آئے تو آپ جانتے ہیں غوث اعظم ولیوں کے سلطان ہیں. اور اس موقع پر رجب کے ابتدائی دنوں میں ہمیں بطور خاص یاد آتی ہے اللہ کے اس ولی کی جو صرف ولی نہیں ہے بلکہ جس کو ہندل ولی کہا جاتا ہے. یہ وہ ولی ہیں جس کو عطا رسول کہا جاتا ہے، عطا النبی کہا جاتا ہے، جن کو غریب نواز کہا جاتا ہے، جن کو سلطان الہند کہا جاتا ہے. محترم حضرات، میں آج کچھ دیر غریب نواز کے بارے میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. یہ غریب نواز، ہندل ولی، عطا رسول ہمارے محسن ہیں، بہت بڑے محسن. اور شیطان جن کو نہیں بھٹکا سکتا، شیطان کا زور جن پر نہیں چلتا، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں. اور آپ کو معلوم ہے حضرت غریب نواز یہاں پر ہندوستان پر، اور وہ ہندوستان جو آج کا نہیں بلکہ 900 سال پرانا ہندوستان، جس میں پاکستان، افغانستان کی کچھ حصے شامل ہیں، ادھر رنگون انڈیا میں شامل، ادھر بنگلہ دیش انڈیا کا حصہ، سری لنکا انڈیا کا حصہ، اس میں آپ تشریف لائے. اور آئے پچھلے 900 سال سے آپ کا فیضان جاری ہے. کیا کیا آپ نے؟ آ کے آپ نے اسلام پھیلایا. اب آپ حضرت غریب نواز کو ہم الگ الگ اینگل سے دیکھیں تو کیا کیا ہے غریب نواز. میں تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ نہیں عرض کر سکتا. کیا کیا ہے غریب نواز؟ جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کا بھانجا ہوتا ہے، کسی کا بھتیجا ہوتا ہے، کسی کا شوہر ہوتا ہے، کسی کا باپ ہوتا ہے. اس کی الگ الگ اینگل سے الگ الگ اس کی آئیڈینٹی ہے. یہ تو ہوئی رشتوں کے ساتھ اکارڈنگ ٹو ریلیشن ہے. لیکن حضرت غریب نواز کیا ہے؟ میں عرض کروں، غریب نواز ادھر سے دیکھیں تو حضور کی عطا ہے،
سرکار کی عطا ہے. ادھر سے دیکھیں تو ہندوستان کے تمام علاقوں تک اسلام کی روشنی پھیلانے والے، اسلام کو ہندوستان میں اسٹیبلش کرنے والے. اور پھر ادھر سے دیکھیں تو مولا علی کے شہزادے حضرت حسین کے پوتے ہیں. ادھر سے دیکھیں تو مولا علی کے شہزادے حضرت حسن کے نواسے ہیں. اور ادھر سے دیکھیں دوسرے انداز سے تو سلسلے چشتیہ کے آپ اتنے فروغ دینے والے ہیں. چشتی کیا ہے؟ چشتی ایک سلسلہ ہے. جیسے پیری مریدی کا سلسلہ ہوتا ہے، مرشد کے مرشد، مرشد کے مرشد، اور یہ سلسلہ حضور تک پہنچتا ہے. اس سلسلے میں اگر درمیان میں غوث پاک کا نام آ رہا ہے تو اس کو سلسلے قادریہ کہتے ہیں، اور درمیان میں چشتی بزرگوں کا نام آ رہا ہے تو سلسلے چشتیہ کہتے ہیں. حضرت غریب نواز سلسلے چشتیہ کے. اور یہ بات کان کھول کے سن لیجئے، آپ کی کوششیں اتنی ہیں، سب جانتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں اسلام کے پھیلاؤ میں جتنا زیادہ رول چشتی بزرگوں نے ادا کیا ہے کسی اور کا حصہ تھا. اور یہ لوگ مار کاٹ، لڑائی جھگڑا، تیر تلوار، تفنجا گولی نہیں، ان کا کارنامہ یہ ہے کہ یہ لوگ تیر اور تلوار سے نہیں، اخلاق و کردار سے لوگوں کو اپنا بنائے. تفنچے یا گولی سے نہیں، میٹھی میٹھی اخلاق کی پیار کی بولی سے انہوں نے اپنا بنایا ہے. اس لیے بڑا کارنامہ ہے ان بزرگوں کا. حضرت غریب نواز چلیں ادھر سے ایک اینگل سے وہ، ایک اینگل سے یہ، ایک اینگل سے یہ، اور ایک اینگل سے اللہ کے ایسے ولی ہیں، ایسے ولی ہیں کہ جن کی اللہ کے پاس شان اور قرب کا اندازہ یہ دیکھیے. میں اکثر کہتے رہتا ہوں، ہر مرشد پہلے مرید ہوتا ہے پھر مرشد بنتا ہے. پہلے مرید پھر مرشد. اور کائنات میں ہر مرشد کو پہلے مرید کے پروسیس سے گزرنا پڑا. تو حضرت غریب نواز بھی مرید ہے پہلے. مرید کیسے؟ تو مرید، اچھا آپ کا ذکر بعد میں کروں گا، لیکن ہر مرشد پہلے مرید ہوتا ہے. کائنات میں صرف ایک ہی مرشد ایسا ہے جو کبھی کسی کا مرید نہیں بنا، اور اس مرشد کا نام محمد رسول اللہ ہے. باقی سب مرید ہیں، سب مرید پھر بعد میں مرشد، پہلے مرید بعد میں مرشد. تو یہ حضرت خواجہ خواجگان غریب نواز ہندوستان میں پیدا نہیں ہوئے، آپ تو خراسان کے الگ مقامات پہ پیدا ہوئے، سیستان اس کا نام ہے. اور وہاں سے آپ نے پھر حضرت خواجہ عثمان ہارونی، کچھ لوگ بولتے ہیں ہیرونی، کچھ لوگ بولتے ہیں، چلے ٹھیک ہے، ہارونی ہیرونی جو بھی ہے، حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے آپ مرید ہوئے. اپنے پیر کی آپ نے 20 سال خدمت کی، 20 سال جوتیاں اٹھائے اپنے پیر کے. اب اس کے بعد پیر لے کے گئے، اب آپ جو ہے تیار ہو گئے، ٹرینڈ ہو گئے، اب آپ دوسروں کو ٹرین کر سکتے. چلو ذرا مکہ جائیں گے. مکہ المکرمہ کے کعبۃ اللہ میں جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں، مولا یہ میرا معین الدین ہے، میں نے اس کو بڑی محنتوں سے انہیں تیار کیا ہے، تیری عطا سے مولا اس کو قبول فرما لے، قبول فرما لے. اب وہ قبول فرمانے کے بعد دعا کرے، کچھ ذکر اذکار کرا کے کہنے لگے پوری طرح تیاری ہوگی. ہاں معین الدین ذرا سر اٹھا کے دیکھو کہاں تک دکھ رہا ہے. پیر و مرشد سے کہتے ہیں مجھے پہلے آسمان تک دکھ رہا، پھر بولے یہ وظیفہ کرو. اس کا پھر توجہ دی، بولے اب آسمان کی طرف نظر اٹھاؤ، عرش مولا تک نظر آ رہا ہے. نیچے دیکھو، بولے نیچے دیکھو، بولے مجھے زمین کے ساتوں اطباق نظر آ رہے ہیں، تحت الثری تک نظر آ رہا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا، نظر کیا وہ نظر حد جس نظر کی آسماں ٹھہرے. نظر کیا وہ نظر حد جس نظر کی آسماں ٹھہرے. نظر تو وہ نظر ہے جو آسماں کے پار ہو جائے. یہ نظر اللہ والوں کو اللہ کی طرف سے ملتی ہے. وہاں سے لے گئے مدینہ منورہ، اور سرکار یہ آپ کے دربار میں حاضر ہیں، اس کو قبول کیجیے. بولے سلام کرو سرکار کے دربار میں، خبر شریف پہ. تو غریب نواز نے سلام کیا، السلام علیکم یا
رسول اللہ، تو اندر سے روضہ شریف کی آواز آئی وعلیکم السلام یا خطب المشائخ۔ اس کے بعد پھر آپ نے وہیں رہنے کا ارادہ کیا تو حکم رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا، نہیں ہم تم سے کام لینا چاہتے ہیں، تم نام کے معین الدین نہیں، معین مددگار کو کہتے ہیں، تم صرف نام کے معین نہیں، ہم تم کو دین کا حقیقی مددگار بنانا چاہتے ہیں، ہندوستان جاؤ۔ سرکار وہ ہندوستان گیا نہیں اب تک، تو حضور نے خواب میں ہی ساری چیزیں بتا دی اور وہاں سے ہندوستان تشریف لائے۔ اور آپ کو معلوم ہے آپ کے ساتھ کچھ مریدین بھی تھے، اور یہ سب حضرت قبلہ سے آپ ہم سنتے رہتے ہیں، تفصیل سننا ہو تو حضرت قبلہ کا کمپلیٹ ایک واز بھی ہے یوٹیوب پہ، وہاں سے آپ تشریف لائے، دلی میں کچھ رکے، دلی سے پھر اجمیر تشریف لے گئے۔ اجمیر آج تو ہم کو راجستھان کا ایک چھوٹا سا علاقہ لگتا ہے، اس زمانے میں اجمیر کا بہت بڑا کیپٹل کے بعد اس کے درجہ تھا، جیسے ہمارے پاس بولتے ہیں نا میٹروپولیٹن سٹی، تو اسی طرح کا شہر تھا، وہاں بادشاہ رہتا تھا اور دلی سے اس کی حکومت چلتی تھی۔ وہاں آپ تشریف لے گئے اور وہاں جا کے آپ نے ایک درخت کے نیچے قیام کیا، لوگوں نے آ کے آپ کو اٹھایا اور کہا کہ یہاں بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں، آپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹھا کریں۔ آپ نے دوسری جگہ اختیار کر لی، لیکن اونٹوں کے بٹھانے کے بعد حالت یہ ہوئی کہ اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھے تو بیٹھی گئی، اب اٹھنے کا نام نہیں لے رہے، لوگ پریشان ہو گئے، لاکھ اٹھا رہی کوشش کر رہی۔ دیکھیے اللہ والے کی زبان میں کتنا اثر ہوتا، بیٹھ گئی، اب پریشان ہو گئے کہ اونٹ اٹھ رہے ہیں، لوگوں سے معلوم کرے کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں، کیا بیماری ہو گئی، ارے ایک کو ہوں گی دو کو ہوں گی بیماری، سب کو کیوں ہو گئی بیماری؟ پریشان ہو کے بولے نہیں وہ ایک فقیر ٹائپ کے آئے تھے نا ایک اللہ والے، ان لوگوں کو ستائے، غیر مسلم تھے سب، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہوں نے شراب دیا ہو، شراب، ہاں تو لوگ بھاگے دوڑے آئے۔ دیکھیے آپ کو ہم نے کہا تو شاید آپ ناراض ہو گئے، آپ سے ہم معافی مانگتے ہیں، کھما مانگتے ہیں، حضرات مجھے معاف کر دیجیے۔ کیوں کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے کہ نہیں وہ اونٹ جہاں بیٹھائے تھے آپ نے کہا بیٹھے تو بیٹھے رہے تو بیٹھے گئے، اب اٹھ ہی نہیں رہے، تو کیا چاہتے ہو؟ تو سیدھا کر دیجیے، اونٹوں کو اٹھنے کی قابل میں، ٹھیک ہے تم اٹھانا چاہتے ہو تو اٹھ جائیں گے، وہ جا کے دیکھو نہیں اٹھ گئے، بٹھانا بھی اٹھانا بھی بیٹھے بیٹھے۔ آپ بولیں گے ایسا کیسا مصعب، یہاں بیٹھے بیٹھے وہ کیسا کر رہی، آج یہاں بیٹھے بیٹھے ریموٹ سے کار کیسا چلا رہی، ریموٹ سے ٹی وی کیسا کھول رہی، تو یہ دنیا کا ریموٹ ہے، وہ روحانی ریموٹ ہے، اسپرچل ریموٹ ہے، اللہ کی عطا سے ان کے پاس ہوتا ہے، وہاں سے نکلے۔ پانی کا مسئلہ آیا، پانی تو ضروری ہے انسان کے لیے، کھانا پینا پکانا دھونا برتنا نہانا سب اسی سے ہوتا ہے، تو وہاں تھا ایک تالاب آج بھی موجود ہے، انا ساگر اس کا، اس تالاب کے پاس جا کے لوگ پانی وانی لینے لگے، تو ہے نا بھائی ہماری سوسائٹی میں کیسے لوگ ہیں، ہم منڈے سے بنے ہیں، تم جو ہے سینے سے بنے، انہوں پیروں سے بنے والے نیچ رہتے، منڈے سے بنے والے عقل مند رہتے، وہ کیا کیا ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو، لہذا جو ہے بولے نہیں تم اچھوت ہے، تم پانی نہیں لینا یہاں سے، ارے بولے بھائی پانی ہم نہیں لیں گے تو کیسا ہوگا پانی، تو نہیں لینا، گڑبڑ شروع ہوئی۔ بہرحال جو پانی لے لیے تھے وہ جا کے حضرت ولی نواز کے پاس پیش کرے، سرکار پانی نہیں لینا بولے لوگ، ایسا ہے ٹھیک ہے، کٹورے سامنے رکھ دیے، اب کٹورے میں پورا پانی آ گیا، پورا انا ساگر کا پانی اندر، اب انا ساگر سب سوکھ گیا، اجمیر کی ساری باولیاں سوکھ گئیں، کنویں سوکھ گئے، حتیٰ کہ لکھا ہے کتابوں میں کہ اس وقت جب سب سوکھ گیا تو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہیں تو ان کے سینے بھی سوکھ گئے، دیکھ رہے ہیں اب اللہ کے ولی کا پاور۔ بہرحال وہاں سے پھر بادشاہ کو خبر ہوئی، ارے بھائی ان کو ستا رہے ہیں، کہ ذرا ستانا تو دل میں تھا، لیکن جیسا آج کل ہو رہا نا ہمارے پاس، کیسا ہو رہا، اندر سے تو بھرا ہوا ہے، اوپر ایسا بتا رہے ہیں ہم عورتوں کی بھلائی کے لیے وہ کر رہے ہیں، مردوں کی بھلائی کے لیے یہ کر رہے ہیں، سامنے کچھ تو بدل سامنے آ کے بولے، حضرت بولے جہاں تو مخلوق پریشان ہو رہی، پانی نہیں دیتے بول کے جو ستا رہے تھے دے دیں گے، ٹھیک ہے لیا کٹورا ڈال دو، میں بولے کٹورا لیا کے ڈال دیا، کٹورا ڈال دیے، پانی ہلو وہ بھی بھر گیا، سب ہو گیا۔ اب یہ واقعات پچھلے 900 سال سے سنائے جا رہے ہیں، لیکن کسی کے پیٹ میں درد آیا، ایسا کیسا ہوتا، لمبے چھوڑنے میں ساتھ ہوتا۔ تو دیکھیے اس کو کرامت بولتے ہیں، کرامت کا قائل ہونا اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں ہے، کرامت کا انکار نہیں کر سکتے آپ،
اس لیے کہ کرامت اللہ کے نیک بندوں سے ہوتی ہے، ولیوں سے ہوتی ہے، اس میں پاور اللہ کا ہوتا ہے، اظہار ولی اللہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح جب معجزے کی بات آئے تو نبی سے جو معجزہ ہوتا ہے اس میں پاور اللہ کا ہوتا ہے، اظہار نبی اللہ سے ہوتا ہے۔ اور آپ اگر اس کو نہیں مانیں تو قرآن کی بہت ساری باتوں کو انکار کرنا پڑے گا۔ قرآن میں بہت سارے معجزات ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ آپ کو معلوم ہے، ابراہیم علیہ السلام کا جو معجزہ معلوم ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا معجزہ معلوم ہے۔ تو یہ سب معجزات نبیوں سے ریلیٹڈ ہیں، اور یہ واقعات جس کو کرامات کہتے ہیں یہ ولیوں سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 812واں عرس آپ جب یہاں تشریف لائے تھے آپ کی عمر شریف 50 سال تھی، آپ یہاں پہ تقریباً 40 سال گزارے، آخری سانس تک نماز کے ایسے مستعدی کے ساتھ پابندی فرمانے والے لوگ آج نماز کے بارے میں اگر کوتاہی کر رہے ہیں تو یہ اولیاء اللہ کی شان کیسی تھی۔ رات میں روزانہ آپ تہجد گزاری کے وقت میں ذکر کرتے تھے، تہجد کے بعد تو اندر سے آواز آتی تھی، ایک بار آپ کی آواز نہیں آئی، لوگوں نے سوچا کہ کیا بات ہے، طبیعت کیسی ہے، لیکن فجر کے ٹائم قریب آ گیا تب بھی آواز نہیں آنے لگی، تو پھر دروازہ اندر جانے کا کسی کو پرمیشن نہیں تھا، اندر گئے، جا کے دیکھے حضرت غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو چکا تھا، اور آپ کے وصال پر لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر روشنی سے کچھ لکھت لکھی ہوئی ہے۔ جب اس لکھت کو پڑھا گیا تو کتابوں میں تفصیل لکھی ہے، لکھنے والوں نے لکھا کہ وہاں لکھا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا چاہنے والا تھا، اللہ کی محبت ہی میں اس نے اپنی جان دے دی۔ آپ دیکھیں ایک صاحب جو کچھ کچرا وچرا چنتے تھے، اگر ان کو موت آ جائے مر گیا، ارے انہیں کچرا والا مر گیا، مر گیا، لیکن اگر کوئی محلے کی دوسرے ارے بھائی انہوں گزر گئے، بھائی لفظ ایک ہی ہے، مطلب لفظ الگ الگ ہے، سچویشن ایک ہی ہے، ارے گزر گئے بھائی، ارے میاں ان کا انتقال ہوا گیا، ایسا ہم انتقال شفٹ ہو گئے، گزر گئے، یہاں سے شفٹ ہو، یہ سب الفاظ الگ الگ ہیں۔ لیکن آپ جو دیکھتے ہیں کہ جب کبھی اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں بولتے ہیں معاذ اللہ مر جانے کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں، اللہ والوں کی جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں حضرت کا وصال ہو گیا۔ کیا مطلب وصال کا؟ وصال کس کو بولتے ہیں؟ وصال بولتے ہیں ملاقات۔ ہاں ان کو ملاقات کیوں ہو رہی؟ دراصل حضرت غریب نواز نے ہی ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک ایسا برج ہے جو چاہنے والے کو چہیتے سے ملا دیتا ہے۔ موت ایک ایسا برج ہے، بندہ چاہنے والا، اللہ چاہیے تھا تو چاہنے والے کو چہیتے سے ملانے کا سورس ہے برج موت۔ تو حضرت غریب نواز کے بارے میں بھی ہم جب استعمال کریں گے تو حضرت اپنے مالک حقیقی سے جا ملے، حضرت کا وصال ہو گیا۔ حضرت کا وصال ہو کے آج 812 سال ہو گیا۔ 812 سال کوئی معمولی پیریڈ نہیں ہوتا سر، آپ کو معلوم ہے کوئی آدمی 12 سال پہلے بھی گزر گیا ہے تو ہاں بھائی تھے، حتیٰ یہ کہ ہمارے ملنے جلنے والوں میں سے کوئی 12 دن پہلے مرا بھی ہے تو اس سے گھر والوں سے جا کے پوچھیے آؤ بیوی کو تھوڑا کھاؤں گا، بچوں کا آؤ بھائی تھے، خلاص کوئی یاد نہیں کرتا۔ لیکن یہ کیا حال ہے کہ 800 سال ہو جانے کے باوجود آپ کو یاد کر رہے ہیں؟ تو مطلب یہ یاد دلانا اللہ چاہتا ہے۔ اس دوران کتنی جنریشنز آئی اور چلی گئیں، تو اس طرح اللہ والوں سے محبت اور آپ کا فیضان ایسا پھیلا۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی، وہ تو آرام فرما رہے ہیں مکے میں، اب بقی میں آپ چھپ گئے، مرید کو چمکا دی، ہاں آپ تو اپنے آپ کو چھپا لیے۔ اب حضرت غریب نواز کا جو حال ہے، حضرت غریب نواز کے بعد آپ کے بہت سے خلفاء، ایک خلیفہ بہت مشہور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو مہرولی میں قطب مینار کے بازو آرام فرما رہے ہیں، جائیے کبھی دلی جائیے، دیکھیے کیا بات ہے۔ اس کے بعد اور پھر آپ کے مرید و خلیفہ حضرت
بابا فرید الدین گنج شکر جو پاکپٹن پاکستان میں چلے گا حصہ، وہ پہلے انڈیا میں تھا، وہاں آرام فرما رہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے آپ سے فیض پایا، حتیٰ کہ کئی سکھ لوگ بھی آپ کی تعلیمات سے متاثر۔ آپ کے بعد پھر سلسلہ چلا، کئی بزرگ ہیں، ایک حضرت صابر کلیری ہیں جو کلیر میں آرام فرما رہے ہیں، انہی کے ایک پیر بھائی نے حضرت بابا فرید کے ایک اور خلیفہ، مشہور خلیفہ کائنات جن کو جانتی ہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی۔ کیسے نام ہے یہ؟ نام سنتے ہی آپ کو ایک عجیب فیلنگ آتی ہے، یہ اللہ والے ہیں، اور ان لوگوں کے وصال کا زمانہ ہو چکا ہے، لیکن آج بھی دلوں پر ان کا اثر ہے، ان کی حکومت ہے، کیونکہ یہ اللہ والے ہیں۔ جو اللہ کے لیے فنا ہو جاتا اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھ دیتا۔ اس طرح کے فیضان باقی ہے۔ آج دنیا اتنا روک رہی ہے، خبروں پہ مت جاؤ، بارگاہوں میں مت جاؤ، بزرگان پھر بھی جاؤ، کیونکہ وہاں سکون ہے، وہاں رحمتوں کا نزول ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد یہ سلسلہ اور بھی لوگوں میں پھیلا، کئی لوگ آپ کے خلفاء بنے۔ ہمارے نظام الدین اولیاء کے خلیفاؤں میں ہمارے حیدرآباد میں ایک خلیفہ ہے حضرت سید احمد بارپا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت کے خلیفہ ہے۔ ہاں، شمس الدین ترک حضرت ترکی جو آپ کے یہاں پہ کوہیر میں آرام فرما رہے ہیں، ایک سولاپور میں۔ اس طرح حضرت نظام الدین اولیاء کے زمانے کے لوگ ہیں۔ نظام الدین اولیاء کے بعد اس سلسلہ آگے بڑھا تو آپ کے مریدوں میں امیر خسرو کا نام آپ نے سنا ہے، امیر خسرو۔ پھر انہی کے خلفاء میں نظام الدین اولیاء کے حضرت نصیر الدین چراغ دلی۔ یہ سب کیسے نام ہے؟ یہ سب غیرمال کا فیضان ہے۔ نصیر الدین چراغ دلی سے پھر یہ فیض آیا دکن میں، حضرت خواجہ ہند، خواجہ دکن، بندہ نواز، گیس دراز، بلند پرواز رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سب لوگوں نے ہندوستان کے کونے کونے میں اسلام کو پھیلایا، اور اسی وجہ سے اللہ نے ان کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ کیا۔ اب یہ سلسلہ آگے بھی پھیلا اور بزرگوں کے ذریعے یہ تعلیمات جاری ہیں۔ میں آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ختم کرنے سے پہلے آج کی حدیث رہ گئی، حدیث پاک سنا دیتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تکلم۔ دیکھیے حضور فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر یہ احسان فرمایا ہے کہ ان کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو، ان کے دلوں میں پیدا ہونے والے برے خیالات کو اللہ نے معاف فرما دیا۔ دلوں میں خیالات تو استغفار پڑھیے، کچھ پوچھنے والی نہیں ہے۔ ہاں آگے فرمایا جب تک کہ وہ ان وسوسوں پر عمل نہ کرے، یا زبان پر جب تک نہیں لائیں گے تب تک لکھا نہیں جائے گا۔ زبان پہ لا لیے لکھے گا، عمل کر لیے لکھے گا۔ یہ اللہ کا ایسا بڑا احسان ہے۔ آتے تھے وسوسے، لیکن وسوسوں کو دور کریے، استغفار پڑھیے۔ مگر یہ سرکار کا صدقہ ہے اس امت پر کہ دل میں آنے والے برے خیالات پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ پکڑ ہوگی تو عمل پہ ہوگی، پکڑ ہوگی تو زبان سے نکلنے پر۔ ایک اور بات یہاں بتا دیتا ہوں، اب آپ اس کو مسئلہ سمجھیے، کچھ بھی سمجھیے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو یاد رکھیے گناہ کا ذکر کسی سے مت کیجیے، اس لیے کہ کوئی گناہ ہو گیا، وہ گناہ بندے اور اللہ کے بیچ میں ہے، چاہے تو اللہ اس پر پکڑے، چاہے تو اللہ معاف کر دے۔ لیکن بندہ خود بولا ارے بھائی میں ایسا کرا، ایسا کہہ کر اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پر کلاڑی ماری، گویا اس نے لوگوں کے سامنے کہہ کر گواہ بنا لیا ان کو۔ اب تک خالی اللہ اور بندے کے بیچ میں تھا، اب آ گیا ادھر بھی۔ اسی طرح نمازوں کی قضا جو ہوتی ہے، قضا نمازیں جو لوگ پڑھتے ہیں، اس کے لیے بھی کہا گیا کہ لوگوں کے سامنے مت پڑھا جائے۔ خاص طور سے عصر کے بعد کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں، کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں قضا نماز پڑھ سکتے، قضا نماز پڑھ سکتے، لیکن قضا نماز آپ مسجد میں لوگوں کے سامنے پڑھیں گے تو پھر وہی چکر آ جائے گا کہ وہ کیا ہے یہاں، کیوں
کیوں پڑھنا ہے آپ؟ یہ اصل بات نہیں پڑھتے نا، نہیں بھائی میرے سے خزا ہو گئی تھی، خزا پڑھو، تو آپ کے خزا ہونے کا ذکر آپ نے بندے سے کر دیا. تو یہ چیزیں احتیاط کرنے کی ہوتی ہیں. اللہ آپ کو اس سلسلے میں خوب سرفراز فرمائے اور اپنی عنایتوں سے نوازے. یہاں ایک بات آپ سے میں عرض کروں کہ یہ کتاب ہے آئین سیرت غریب نواز، یہ یہاں موجود ہے، اور اس کتاب میں غریب نواز سرکار کے متعلق بہترین معلومات ہمارے دادا حضرت قبلہ کی طرف سے اور ہمارے بابا حضرت قبلہ کے 2-3 مضامین اس کے اندر ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ اس میں ہمارے جو دادا حضرت ہیں ان کے ذریعے سے جو سلسلہ چشتیہ ہم کو اوپر جاتا ہے اس کا بھی ذکر ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ اس میں ہمارے دادا حضرت، بڑے دادا حضرت جو صوفی اعظم خطب دکن، یعنی ہمارے بابا کے بھی دادا، میرے دادا نہیں پڑ دادا، اب محمد پاشا کے سکڑ دادا کی منقبت اس میں غریب نواز کی شان میں ہے. پھر سکڑ دادا کے بعد میں ہے ہمارے دادا حضرت صدر سید الصوفیہ کی بھی منقبت اس میں ہے. اس کے بعد ہمارے ابا حضور کی منقبت بھی اس میں شامل ہے، اور آخر میں اس عاجز حقیر فقیر کی بھی اس کے اندر منقبت ہے اعلیٰ اعلیٰ تمہارا مقام یا خواجہ. اس طرح آپ اس کتاب کو یہاں دستیاب ہے، لے سکتے ہیں. اس کی ویسے تو اس کا ہدیہ شاید 100 روپے رکھے تھے، لیکن آج چونکہ غریب نواز کا جشن ہے اس لیے یہ آپ 50 روپے میں یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ آپ لیجئے، خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو تحفے میں دیجئے. یہ ہو گیا. دوسرا یہ کیلنڈر بھی ہے جو اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، کئی لوگ اور پوچھ رہے تھے. اس کیلنڈر کو بھی ہمارے خانقاہ سے چھاپا جاتا ہے، صوفیانی کیلنڈر ہے. اس کی بھی قیمت تو 20 روپے ہے، لیکن اگر آپ 100 روپے دیں گے تو 5 آنے کا 6 آ جائیں گے. اپنے گھر میں بھی لگائیے، اپنے دفتر میں بھی لگائیے، اور لوگوں کو تحفے کے طور پر بھی آپ یہ دے سکتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس محفل کو قبول فرمائے. جو کچھ کہا سنا گیا اسے قبول فرما. کہنے سننے کے دوران ہم سے جو کمی ہوئی، خطا ہوئی، اسے معاف فرما دے. ایک چھوٹا سا سوال آیا ہے، کسی غریب کی لڑکی ہو اور ہم چندہ زکوٰۃ دیں اور ایسی لڑکی والے کو ہم دعوت دیتے ہیں، ہم کو دعوت دیتے ہیں، کیا اس دعوت کا کھانا ہم پر جائز ہے؟ بہت اچھا سوال کیا ہے جعفر حسین صاحب نے. دیکھیے، جب آپ نے کسی کو چندہ یا کسی کو صدقہ یا کسی کو زکوٰۃ کی رقم دے دی، ختم. اس کے بعد اگر وہ خود آپ کو دعوت دے کر کے بلائے تو آپ کے جانے میں کوئی خبات نہیں ہے، جا سکتے ہیں گرچہ کہ وہ دعوت دے. ایک بار ایسا ہوا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے چلتے چلتے ایک خاتون کے پاس، تو وہاں غریب خاتون تھی. وہاں حضور کی وہ خدمت کرنے کے ارادے سے سرکار گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، میں پیش کرنا چاہ رہی تھی، اور جو ہے آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو وہاں کھجور رکھے ہوئے تھے. تو حضور کا منشا یہ ہے کہ لوگوں کو مسئلہ بھی بتا دیا جائے اور اپنے پاس آنے والوں کو کچھ نہ کچھ ان کی خدمت کی جائے. تو ویسے اگر تم چاہو تو خدمت تو کر سکتی ہو. ہاں سرکار، وہ جو کھجور ہیں وہ صدقے کے ہیں، وہ صدقے کے ہیں. لوگ زکوٰۃ کے طور پر لا کے مجھے دیے ہیں، اب وہ میں آپ کو کیسا پیش کروں؟ تو سرکار نے اس وقت جو فرمایا، ایک اصول بن گیا فقہ کا، کہا لکی صدقۃ لی ہدیۃ، یعنی وہ تیرے لیے تو صدقہ ہے، وہاں تک گیا، صدقہ ختم ہو گیا. اب تو جو مجھے دے رہی وہ بطور ہدیہ کھلا رہی، تو اس کے مالک ہو گئے، مجھے دیں گی تو ہدیہ بن جائیں گا. اس طرح یہ مسئلہ حل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے فضل سے علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. جتنے حاضرین ہیں سب کی حاضری قبول فرمائے، ہمارے دلوں میں ایمان مضبوطی سے بٹھا دے، استقامت عطا فرما، قرآن پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے، اس عمل کی توفیق عطا فرما. اس محفل پاک کے صدق و طفیل غریب نواز کی نسبت کے طفیل جتنی دعائیں ہم کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول فرما. مولا پروردگار، جو قرضوں میں گرفتار ہیں انہیں قرضوں سے آزاد فرما دے، اور جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. عمران صاحب بے روزگار ہیں، انہیں روزی کا انتظام فرما دے، اور جو لوگ قرضوں میں گرفتار ہیں ان کی قرض ادا فرما دے. اور کوئی وحیدہ صاحبہ کو تنفس کی شکایت ہے، وہ دواخانے میں شریک ہے، اللہ ان کو بھی کامل صحت عطا فرما. اور جتنے لوگ بھی ہمارے ملنے جلنے والوں میں
بیمار ہیں اللہ ان کو کامل صحت عطا فرما، ہمارے عابد بھائی کو صحت عطا فرما، ہمارے یہاں پر جو ایک اور پیر بھائی ہے آنکھ میں کمزوری ہو گئی ہے ان کو صحت عطا فرما، اور ہمارے ایک اور پیر بھائی ہے عزیز سفیانی صاحب جو ان دنوں اسرا دواخانے میں شریک ہیں، ان کو بھی جو ہے بڑے مسائل سے دو چار تھے، وہ اب بہتر ہو رہی طبیعت، اللہ تعالیٰ ان کو کامل صحت عطا فرما۔ ہمارے حضرت اللہ کے سلسلے میں جتنے لوگ متعلقین، متوسمین، مریدین، معتقدین، طالبین اور جتنے چاہنے والے محبین ہیں، اللہ سب کو اور سارے مسلمانوں کو صحت اور عافیت دے نصیب فرما، علم صالح اور عمل صالح عطا فرما، علم صحیح اور عمل صالح عطا فرما۔ آنے والے دنوں میں جس طرح کے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں مولا، ان سب سے ہم کو اور سارے اہل ایمان کو محفوظ فرما دے مولا، عقیدے محفوظ فرما، عقیدوں کی حفاظت فرما مولا، اور املاک کی حفاظت فرما، جائیدادوں کی حفاظت فرما، جانوں کی حفاظت فرما، مالوں کی حفاظت فرما، نسلوں کی حفاظت فرما، بچوں کی حفاظت فرما، بچیوں کی حفاظت فرما، اور یہاں کے علاوہ جہاں کہیں مسلمان مظلومیت کا شکار ہیں ان کی مدد فرما، خاص طور سے فلسطین کے لیے دعا کرتے ہیں مولا، دن بدن دیکھتے جا رہے ہیں وہاں حالات بگڑتے جا رہے ہیں، مگر ہیں لوگ ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں مولا، ظالموں کو اور ظالموں کا ساتھ دینے والوں کو ہلاک کر دے مولا، مظلومین کی مدد فرما، ہم سب کے ایمان میں مضبوطی عطا فرما، آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ جتنے لوگ گزر گئے ان کی مغفرت فرما، یہاں جو مسجد کے احاطے میں قبرستان میں جتنے لوگ آرام فرما رہے ہیں بزرگوں کے درجات بلند فرما، اور تمام مظلومین کی مغفرت فرما، ہمارے حضرت قبلہ کے درجات کو بلند فرما کر حضرت کے فیوز و برکات سے ہمیں اور ہماری آل و اولاد کو، ہمارے تمام سلسلے کے مریدین متقدین کو سرفراز فرما، اسلام کو قائم رکھ، ایمان پہ خاتمہ فرما، جن گھروں میں بچیاں انبیاء ہی بیٹھی ہیں ان کی شادیوں کے مرحلے آسان فرما دے، شادی شدہ جوڑوں کو خوشحال زندگی عطا فرما، بے اولاد جوڑوں کو دولت اولاد عطا فرما، اولاد والے جو ہیں ان کی اولاد کو اگر کوئی امراض میں گرفتار ہیں تو کامل صحت عطا فرما دے، فرما بردار بنا دے، اخلاق والا اور شکر گزار بنا دے والا، شاکر بنا دے، شکر کرنے والا بنا دے، ذاکر بنا دے، ذکر کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔